नाम ओ निशां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा. کہ آزادی ہند میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عقیدت کی اور تحریکی کارروائیوں کی اصل وجہ اسلام ہے کہ اسلام غلامی میں کبھی اونچا ہو سکتا ہے نہ اسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ سے اسلام نے قوت دی ہے، انقلاب برپا کیا ہے، غلامی کے لیے نہ کبھی آیا، نہ کبھی غلامی کی حیثیت سے اسلام اسٹیبلش ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ کے ذریعے پیدا ہوا وہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کا نام باپ نے اصل میں احمد رکھا، اور بڑے پیار سے کبھی بلاتے تھے تو فیروز بخت بلاتے تھے۔ انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خوش بخت کے معنی میں، خوش قسمت کے معنی میں۔ پیار سے تاریخی طور پر بلاتے تھے تو فیروز بخت بلاتے تھے۔ نام ان کا احمد تھا۔ ابوالکلام انہوں نے بعد میں کنیت رکھی، اور آزاد بھی خود انہوں نے رکھی، لیکن گئے تو مانگا تو صرف چائے مانگی، یہ چائے ایک دے دیا کرو، اور خاص پتی کی چائے پیتے تھے جو چائنا سے آتی تھی اس زمانے میں۔ تو جیلر سے انہوں نے درخواست دی کہ دیکھو میری پتی ختم ہو گئی ہے، تم جو چاہے لے لو، لیکن وہ چائنا سے مجھے پتی منگا کے دے دو۔ بناتے غلام ساتھ میں ہوتا تھا، ان کا سیکریٹری ہمیشہ ساتھ میں رہا ہے زندگی میں، لیکن اس سے نہیں بنواتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ خود بنا کے اسے بھی دیتے، پھر اس کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھتے۔ ہاں، قرآن کی بات ہو تو ٹال نہیں سکتا، کچھ دیر کے لیے درس قرآن دیتے، لیکن جب قرآن پہ گفتگو کرنے پہ آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ انہوں نے پوری زندگی صرف قرآن پہ لگایا، اتنی معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہوا۔ وہ یہ کہ ہم مائنارٹی میں آ جائیں گے اور ہم پر ظلم ہوگا، یہی خدشہ تھا۔ دنیا چلی اس پر، جلیان والا باغ یہ تو مشہور ہے، جہاں پر سب کے سب کو مار دیا گیا، جس میں گاندھی نے جمع کیا تھا وہاں پر اسٹیج کے لیے، تو وہ قتل عام ہے، جلیان والا باغ کا قتل عام ہم بھی پڑھتے ہیں سوشل سائنس میں۔ تو یہ جو ہوا، کئیوں کو سامنے رکھ کے گولی سے بھون دیا گیا، لیکن گاندھی کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم خلاف میں کچھ نہیں کریں گے، گولیاں کھائیں گے، لیکن گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب گورنمنٹ کا عوام ساتھ نہ دے تو گورنمنٹ چلے گی کہاں سے؟ پریشان ہو گئی گورنمنٹ۔ اور اس میں مسلمانوں میں سب سے پہلا قبول کر کے اس بات کو آنے والی شخصیت میں مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 1912 میں جیل میں تھا تو گاندھی جی نے مجھے پوچھتے ہوئے جیل تک آئے اور ملنے کی خواہش ہے، تو جیلر نے کہا کہ نہیں گاندھی جی آپ نہیں مل سکتے اس سے، وہ پہلے ہی بڑا ہوشیار ہے۔ تو وہ واپس گئے، اور میں 6 ماہ قید رہ کے جب باہر نکلا، پھر اس کے بعد ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے بھی کام کی حیثیت سے پھر میں اپنے صحافت کا آغاز کیا، تو سب سے پہلی ملاقات 1920 میں ہوئی میرے اور گاندھی کے درمیان، اور اس وقت وہ فلسفہ انہوں نے رکھا کہ ہم گورنمنٹ سے تعاون نہیں کریں گے، لیکن آواز بھی خلاف میں نہیں اٹھائیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے جنگی۔ تو سب سے پہلا اس وقت عبدالباری تھے، مولانا فرنگی محلی تھے، اور اسی طرح مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی تھے، علی برادران تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ چاروں نے وقت لے لیا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ عبدالباری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں استخارہ کروں گا، اور مجھے خواب میں کوئی اشارہ ملے تو میں گاندھی کا ساتھ دوں گا، اور علی برادران نے کہا کہ مجھے وقت دے دو۔ فرنگی محلی نے کہا کہ میں جو کچھ عبدالباری کہیں گے وہی بات کروں گا۔ ابوالکلام کہتے ہیں کہ میں ہی ایک اکیلا تھا جو جھٹ سے کہا کہ یہی میرا بھی فلسفہ ہے، ہم کیا کام کریں، بہت اچھا اصول۔ آج کے دور میں لڑ بڑھ کے، آج کے دور میں خلاف میں جا کے سوائے بدنامی کے کوئی ہاتھ نہیں آتا، اور گورنمنٹ بولتے تو ایک ہاتھی ہے، اس میں چونٹی کیا مقابلہ کرے؟ تو اس کے لیے اگر آپ کو گورنمنٹ سے کچھ مانگ لینی ہے تو گاندھی جی کا طریقہ بہترین ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ساتھ دیے وہ بھی بہترین ہے کہ عدم تشدد کے ساتھ۔ 1947 میں کون سی جنگ ہوئی تھی جو انگریز چلا گیا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، انگریز خود دے کے چلا گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے 1947 کی۔
اور وہ کہانی اگر واقعتاً اپنی زبان میں اپنے نقطے سے پڑھنا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے آزادی ہند، انڈیا ونس فریڈم۔ وہ پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی مولانا، اور شد و مت کے ساتھ پورے تندہی کے ساتھ اس پر کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایسے مواقع بھی آئے پورے کانگریس کے لیڈر بھی بنے۔ 1921 میں یہ پورے کانگریس کے صدر تھے، اور اس سے بھی بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کانگریس میں؟ وہ مقام بھی مسلمان کو دیا گیا ہندوستان کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے البلاغ جاری کیا، الہلال نام کے پرچے کو روکا گیا، نام تبدیل کر دیا، دوسرا پرچہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک پالیسی ہے، تمہیں کسی نام سے کیا رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، نام کے پیچھے مت پڑو، کام ایک ہی ہوندے، نام تبدیل کر کے کام شروع کرو۔ یہ بڑا اچھا سیاسی حربہ ہے۔ تو سب سے پہلے دوسرا پرچہ نکالا، نام اس کا البلاغ تھا، لیکن بات کیا تھی؟ وہی الہلال والی، وہی انگریزی باتیں، وہی مسلمانوں کو جھنجھوڑنا، وہی مسلمانوں کو کیا ہے پختہ کرنا، اٹھانا، پرانی شان و شوکت انہیں یاد دلانا، اسلام کے لیے جمع ہونے کے لیے کہنا، قرآن اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کہنا۔ جب اس کے لیے تعلیمی ضرورت پڑی تو خود ترجمہ القرآن لکھا بیٹھ کے، خود تفسیر میں بھی لکھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ آخرکار جنہ کے ساتھ ایک طرح کا تنازع پیدا ہو گیا۔ اب وہ کیا تھا؟ جنہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو الگ مل جائے، ابوالکلام کہتے تھے کہ نہیں، پوری ہندوستان مل کے جائیں گے، کاٹنا نہیں ہے۔ اس میں الگ ہوتی چلی گئی، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ایک عجیب معاملہ خود انگریز نے بھی مان لیا، چلو جی تم نہ الگ ہم دے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خود ابوالکلام آزاد، ہماری توقع کے بالکل خلاف تھی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے انگریز بھی مان لے گا، لیکن انگریز بھی مان لیا۔ اس وقت کا جو سال تھا رمضان تھا، اور رمضان میں ان کو 27ویں کا شب تھا جب ان کو اعلان کیا گیا کہ آج سے پاکستان الگ آزاد ہے۔ تو ان کو وہ بہت بڑی نعمت ملی کہ 27ویں کو شب قدر کی ایک طرح کی برکت اور رحمت کے ساتھ ہندوستان پاکستان الگ ہوا اور آزاد ہوا۔ یہاں اس کے بعد 15 کو رکھ دیا گیا، اور 1947 میں نہیں بنتا تو ہم میجارٹی میں ہوتے یا برابر کے ہوتے، وہاں کی پبلک یہاں کی پبلک مل کے برابر ہوتی مسلمانوں کی، اور ایم ایل اے ایم پیز برابر کے ہوتے۔ بہت بڑا حصہ الگ کٹ گیا، اب یہاں پر جو رہ گئے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا، تو یہ مائنارٹی میں پہنچ گئے، ہم اقلیتی حیثیت سے رہ گئے، تو ہمارا گریڈ خود بخود کم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ملا ان میں ایسے لوگ تھے جو سخت متنفر تھے مسلمانوں سے، جیسا کہ سبھاش چندر بوس، وہ تو پہلے ہی مر گیا تھا، لیکن اس کے کارندے تھے باقاعدہ جو بہت سخت نفرت کرتے تھے مسلمانوں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو جو کچھ کیا وہ کیا۔ اس کو اگر پڑھنا ہے تو نشیم حجازی کی کتاب ہے خاک اور خون، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ 1940 پر 7 میں مسلمانوں پہ کیا گزرا ہے۔ 1947 عورتوں کے ننگے جلوس نکالے گئے، اور عورتوں کے پیٹوں کو چیرا گیا، اور اس کے اندر کے بچوں کو، جنین کو کیا ہے نیزوں پہ اچھالا گیا، اور مسلمانوں کے گروہ کو جمع کر کے پیشاب پلوایا گیا۔ سکھوں نے بارڈر پر جو کراس ہونے والے لوگ تھے پاکستان مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹرین بھر بھر کے میتیں جاتی تھی پاکستان میں دفن ہونے کی، ٹرین بھر بھر کے، پوری ٹرین صرف لاش، اور لاشیں بھی وہ ہوتی جو سڑی گلی بدبو سے، اور علاقے کے علاقے پیٹ دیے گئے صرف مسلمانوں کی لاشوں سے۔ جو جگری دوست تھا لیکن وہی شرع گھونپا ہے پڑوسی کو، جو مسلمان صدیوں سے جو مل کے آ رہے تھے، انہوں نے اپنی صدیوں کی دوستی کو توڑا ہے مسلمانوں پر۔ ایسے ایسے دل دوز واقعات ہیں کہ پڑھیں گے تو رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ میں نے بارہا پڑھا ہے، بارہا پڑھتے وقت آنسو نکلے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر 1947 پہ کیا گزرے، بہت سے ہماری بیٹیاں اور ہمارے قوم کی بیٹیاں وہ تھی جو ان مظالم سے بچنے کے لیے زہر کھا کے یا خودکشی کر کے کنویں میں مر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ کنویں سے بھی جب ان کو صاف کرنے کے لیے نکالا گیا تو جتنا پانی نہیں نکل سکتا تھا اس سے زیادہ لاشیں نکلی۔
یہ اندازہ مولانا کو تھا، اسی وجہ سے وہ روکتے تھے کہ نہیں کرنا ہے۔ جب یہ چیز ہوئی تو اس وقت سب سے درد مند دل جو لے کے پھرا ہے ہندوستان کے اندر وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنی ٹیم کو لے کے پہنچے، وزیر تعلیمات تھے تو اس حیثیت سے ان کو پاور تھا اس وقت، گاؤں گاؤں گئے ہیں، وہاں کے لاشوں کو اٹھوانا، وہاں کے درندوں سے کیا ہے لڑنا، ان کے لیے احکامات جاری کر، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا اکیلا انسان جب پوری قوم پھر گئی تھی۔ بہت ساتھ دیا ہے ابوالکلام آزاد نے، بہت رکوایا ہے، لیکن پھر بھی کنٹرول نہ کر سکے تو آخرکار گاندھی کو یہ کہنا پڑا کہ جب تک تم مسلمانوں پر ظلم کو نہ روکے میں کھاؤں گا نہیں، برت رکھ لے۔ اس کا بھی کوئی اثر نہ پڑا، یہاں تک کہ وہ بھی جانکنی کے وقت میں پہنچ گیا نہ کھا کے۔ تب کہیں جا کے یہ شدت پسند لوگوں میں کچھ کیا ہے بدنامی کے ڈر سے، اگر ہماری وجہ سے کیا ہے گاندھی مر گئے تو ہم پر نام آ جائے گا، دوسری سیٹنگ کی اور اس کے ہی اپنے ایک آدمی کو رکھ کے گولیوں سے اڑا دیا۔ ان کی زمینیں ضبط کر لی، ان کی مسجدیں ضبط کر لی، ان کے گھر ضبط کر لیے، خاندانوں کے خاندانوں کو مٹا دیا گیا۔ بہت ہی ظلم ہوا ہے، اور وہ چیز کسی ایک کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کیا ہوا ہے ہم پر۔ معمولی قربانیاں دے کے آج ہم یہاں پر سکون سے نہیں بیٹھے ہیں، بہت بڑی قربانیاں ہمارے پہلے والوں نے دی ہیں جن کا احسان ہم پر ہے، ہم نے جانتے بھی نہیں ہیں ان کو۔ تو اس کے بعد پھر وہ دور ہے جس میں انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کے خاطر کیا کچھ ہو سکتا اصول بنائے،